پہلے تو ذرا بتائیں کہ تازہ ترین، کیونکہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، خبریں آ کیا رہی ہیں، کیا ہوا ایگزیکٹلی، اور جو رہنما ہیں کون کون شہید ہوئے ہیں، کیا کنفرمیشنز آ رہی ہیں؟ ابھی تک کی بھی تنظیم کی طرف سے تو اس بارے میں ایک جیسے کہنا چاہیے ٹیکٹفل خاموشی ہے، اچھا کیونکہ ابھی تک اس نوعیت کی کوئی اطلاع جو ہے اس کی تصدیق تنظیم کے حلقوں سے جو ہے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی، خاص طور پہ وہ ویب سائٹس کے جو حماس کے ہم خیال ہیں یا ان کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کی طرف سے ابھی اس نوعیت کی کوئی تصدیق نہیں ہے۔ لیکن اسرائیل بہت تم تراک کے ساتھ یہ دعوے کر رہا ہے کہ انہوں نے حماس کی جو مین نیگوشیٹنگ لیڈر، خاص طور پہ خلیل الحیہ صاحب کی سربراہی میں، اور ایون خالد مشعل صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ وہ شاید اس بزدلانہ کارروائی کے اندر جو ہے وہ کام آئے ہیں، لیکن ابھی اس کی کوئی براہ راست تنظیمی حلقوں سے جو ہے وہ تصدیق نہیں آئی ہے۔ صرف اور صرف اسرائیلی چینلز ہیں جو ایک پروپیگنڈا اور خاص طور پہ وار مانگرنگ جو ان کے دینوں پہ سوار ہے، اس کے جشن میں جو ہے وہ پاگل ہوئے ہوئے ہیں، کیونکہ انہیں جو ایک دن پہلے جو فلسطینی مزاحمت کاروں نے یروشلم کے اندر جو ہے وہ ذکر پہنچائی ہے اور ان کے بڑی پرامن زندگی گزارنے والوں کو بسوں کے اندر جو ہے وہ گولیوں سے بھون ڈالا ہے، اس کا جو ایک ان کے سر پر جو بھوت سوار تھا بدلے کا، وہ شاید انہوں نے لینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری حرکت، اس پوری پیش رفت کے اندر انہوں نے اس خطے کے خاص طور پہ ایک ایسے ملک کے امن کو چیلنج کیا ہے، تاراج کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس کی انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے اندر، ورلڈ ڈپلومیسی کے اندر، اور خاص طور پہ جو سیاسی جو پیسفل نیگوسیشن کا جو عمل ہے اس میں ایک مسلمہ حیثیت ہے، چاہے وہ یہی امریکہ ہو۔ یہ طالبان سے جب مذاکرات کی بھیک مانگتے تھے تو اسی قطر کی میزبانی میں وہ سارے مذاکرات ہوئے اور وہ بیل منڈے چڑھی، اور پھر امریکہ کو جس انداز سے افغانستان سے دم دبا کے بھاگنا پڑا، تو وہ بھی سارا پروسیس دنیا کے سامنے ہے۔ اور اب ایک عرصے سے جو حماس کا جو سیاسی دفتر ہے اس کی میزبانی جو ہے وہ قطر کر رہا تھا، اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ وہاں پہ موجود تھی، اگرچہ اسرائیل بہت بار، اور خاص طور پہ ان کی جو اس سے انتہا پسند کابینہ کے ارکان ہیں، وہ کئی بار یہ اعلانات کر چکے تھے کہ ہم حماس کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ کہیں بھی نشانہ بنا سکتے ہیں، اور ان کمبختوں نے اپنے ان دعووں کو کم از کم اسماعیل ہنیہ صاحب کو ایران میں نشانہ بنا کے، صالح العروری کو لبنان میں نشانہ بنا کے، حسن نصر اللہ کو لبنان میں نشانہ بنا کے، اور اسی طریقے سے دبئی جیسے پرامن ریاست کے اندر جو ہے خالد مبہو نامی جو ان کے ملٹری ونگ کے ایک سربراہ تھے، ان کو دبئی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے اندر ان کے موساد کے ذریعے قتل کروا کے